بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خوف سے کانپنے لگے اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اچانک سے زمین ہلنے لگی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں ملتا ہے غزوہ احزاب یعنی خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاشانہ نبوت یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اور جنگی لباس اتار دیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے کی دیوار کی ریخوں سے دیکھا کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار انسانی شکل میں اس مقام پر اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ جنگی لباس میں ملوث تھے۔ آپ کا پورا لباس اور جسم گرد آلود تھا۔ آپ اس مقام پر جہاں باب جبرائیل موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا ہے لیکن ہم فرشتے اب بھی جنگی لباس میں ہیں اور ایسا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیے کیونکہ ابھی بنو قریظہ قبیلے سے جنگ کرنا باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکلے۔ مدینہ کے کنارے بسنے والے یہودیوں کا ایک گروہ تھا جسے بنو قریظہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد پیمان کو توڑ کر کفار کی مدد کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس موجود صحابہ کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال و جہاد کیا۔ اللہ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ بھی جان لیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے ہیں اور دحیہ خوبصورت آدمی ہے۔ ان روایات اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی صورت اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو ان میں ایک کا نام اسکوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے؟ آئیے اب آپ کو یہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ناظرین ابو لبابہ انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلی اولاد بھی ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کی سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق اور احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔
ग़ज़वे खंदक में मुसलमानों की फतह का तसव्वुर भी मुश्किल था। 10,000 का लश्कर जरार जिसने यहूदियों की इमाम पर मदीने का मुहासरा कर लिया था, मदीने की छोटी सी बस्ती जिसके बच्चे, बूढ़े, जवानों, औरतों की कुल तादाद 5,000 से जायद ना थी, इसे सफाए हस्ती से मिटाने के लिए कुफर की सारी ताकतें इत्तेहादी बनकर जमा हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। एक मुअजिजा और अल्लाह ताला की खास मदद थी कि मुसलमान फतह से हमकिनार हुए। दौराने जंग मुसलमानों के साथ बदअहदी करना, काफिरों का साथ देना, मुसलमान औरतों के किले पर हमले का इरादा करना, बुनियादी तौर पर इस जंग की आग भड़काना और काफिरों का हमले पर उकसाना मामूली जराइम न थे कि इन पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती। जैसा कि पहले आपको बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस आए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हथियार रख दिए हैं, मगर फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं रखे। उठिए और अपने साथियों का साथ बनु करीजा का रुख कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान कराया, जो शख्स हमारा मतीई फरमाबरदार है वो असर की नमाज बनु कुरैजा में पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इंतजामी अमूर इब्ने बिन मक्तूम सहाबी को सौंपे और बनु कुरैजा के दयार में अना नामी कुएं के करीब कयाम फरमाया। सुभान अल्लाह। यहूदियों के किलों का मुहासरा शुरू हुआ तो इनके सामने हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता ना बचा। उन्होंने सोचा, हथियार डालने से पहले क्यों न अपने खलीफों से मशवरा कर लिया जाए, मुमकिन है मालूम हो जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने मशवरे के लिए अपने पुराने खलीफ अबू लुबाबा का इंतखाब किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनु कुरैजा की दरख्वास्त की कि इन्हें इनके पास भेज दें ताकि इनसे मशवरा करें कि जब वहां पहुंचे तो मर्दान की तरफ दौड़ पड़े और औरतों और बच्चे इनके सामने धाड़े मार मार कर रोने लगे। अबू लुबाबा ने इनकी हालत देखी तो रिक्कतारी हो गई। यहूद ने इनसे मशवरा किया, क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हथियार डाल दें? उन्होंने कहा, हाँ, मगर साथ ही हदक की तरफ इशारा भी कर दिया। मुराद ये थी कि अब ज़िबा कर दिए जाओगे। गैर इरादी तौर पर ज़िबा का इशारा तो कर बैठे, मगर फौरन ही साफ हुआ ये इशारा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत है। चुनाचा वो बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बजाय सीधे मस्जिद नबवी पहुंचे और अपने आप को इस सतून के साथ बांध लिया जिसका जिक्र इसमें किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब मुझे अल्लाह के रसूल ही खोलेंगे, मतलब ये है जब मेरी तौबा कबूल होगी तभी मैं अपने आप को आजाद करूंगा। वो मुसलसल 6 दिन 6 रातें इसी सतून के साथ बंधे रहे। इनकी बीवी नमाजों के औकात इन्हें खोल देती और नमाज अदा करने के बाद फिर बांध देती। अबू लुबाबा के इस वाक्ये में दूसरे बहुत से असबाब के साथ ये सबक भी मौजूद है। एक शख्स अपनी नादानी में बिला इरादा एक फौजी राज अफशा हो गया। इस गलती का अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म ना था। वो चाहते तो किसी को अपनी गलती की हवा भी न लगने देते, मगर ये कुव्वत ईमानी थी, अल्लाह ताला का खौफ और ये एहसास, मुझे सुनने वाला, मुझे देखने वाला, मेरे दिल के राज जानने वाला परवरदिगार मुझे देख रहा है। इस एहसास के जेरे असर उन्होंने न सिर्फ अपनी गलती का इतराफ किया बल्कि अपने लिए अज खुद सजा भी तजवीज कर ली, अपने आप को सतून के साथ बांध लिया। सुभान अल्लाह। किसी भी महज़िब माशरे में गुनाह के मुतारिफ और नादिम शख्स के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात जोश मारने लगते हैं। गुनाह पर इसरार, फखर और उस पर अड़े रहना बदबख्ती की निशानी है। सैयदना अबू लुबाबा का मामला और भी अहम था। ये अपनी कौम के सरगर्दा और नुमाया अफराद में से थे, लिहाजा लोगों की दिली ख्वाहिश थी इनकी तौबा कबूल हो जाए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे। चुनाचा 6 रातें गुजरने के बाद सुबह सवेरे ये वही नाजिल हुई। सूरह तौबा में इरशाद होता है, कुछ दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ कर लिया है, इनका अमल मिला जुला है, कुछ नेक है और कुछ बुरे। बाईद नहीं कि अल्लाह ताला इन पर फिर रहमत की नजर फरमाए।
کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا کریم ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ۔ اس شفیق رحیم اور رؤوف اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام ہو یا صحابیات یا امہات المؤمنین، ان کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ارشاد کیا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی، اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، الحمدللہ۔ ادھر صحابہ کرام کو جب یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا دنیا محبت کی آداب ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے فوراً صحابہ کو روک دیا، کہنے لگے، اللہ کی قسم اب تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے آزاد فرمائیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اپنے دستے مبارک سے کھولا اور آزاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھک گئے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے۔ ان پر تواضع، عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو بندہ منشے پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقع فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کے صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے، لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے، زمین آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ کام میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو ان کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا آپ کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا ہوائیں چلانے، کنکریوں کو فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا میکائیل؟ عرض کیا بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا ملک الموت؟ عرض کیا روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا۔ میری حالت میں جو تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گی۔ یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کہ قرب و منزلت لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل و عزرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرح نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں، عطا شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ لیکن یہ فضیلت متعلقہ نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے، آمین۔ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بال بچوں پر اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ دوستو، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا کریں، ان کے واقعات سنایا کریں اور شریعت محمدیہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیمات دیں۔ یہی بچے آگے جا کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم سب کے حال پر اللہ پاک رحم فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔